چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں دشمنان اسلام کا تصور اجاگر ہوتا ہے، جنہوں نے اسلامی تقدس کو پامال کرنے، اسلامی روایت کو تباہ کرنے، اسلامی بستیوں کو تاخت و تاراج کرنے، مسلمانوں کا بے درے قتل عام کرنے اور مساجد سمیت دیگر مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ چنگیز خان کا دوسرا پوتا ان تمام مظالم کو روکنے اور اسلامی مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا، اور نہ صرف وہ خود دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا بلکہ اسلام دشمنوں کا صفایا کرنے کی مہم پر بھی نکل پڑے گا، اور ایسا ہوا بھی، اور اس کا ذکر بھی تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ درج ہے۔ میں ہوں فیصل اکرم، اور ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں ہم آپ کو اسی ناقابل یقین کردار ادا کرنے والے شخص جس کا نام تھا برقع خان کی داستان سنا رہے ہیں۔ برقع خان جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے اور ہلاکو خان کے حقیقی چچا جوچی خان کا بیٹا تھا اور گولڈن بورڈ کا حکمران تھا۔ گولڈن بورڈ اس سلطنت کا نام تھا جو چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جوچی خان کے حصے میں آئی تھی۔ دراصل چنگیز خان کی زندگی میں منگول امپائر اتنی وسیع و عریض ہو گئی تھی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس امپائر میں یورپ اور ایشیا کے تقریباً تمام علاقے شامل تھے۔ یورو ایشیا کا کل رقبہ تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا کی زمین کا 36.2% حصہ بنتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کم از کم 5 ارب لوگ بستے ہیں، جو کہ کل انسانی کا 70% ہیں۔ جو مختلف جزیرے یورو ایشیا کا حصہ ہیں، ان میں برطانیہ، چین، آئس لینڈ، آئرلینڈ، سری لنکا، جاپان، فلپائن اور انڈونیشیا کا بڑا حصہ شامل ہے۔ منگول امپائر کی سرحدیں مغرب میں بحر اقیانوس، مشرق میں بحر الکاہل، جنوب میں بحر روم اور بحر ہند، جبکہ شمال میں بحر ارکٹک میں افریقہ سے جا کر ملتی تھیں۔ چنگیز خان کو خطرہ تھا کہ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنی زندگی میں ہی فیصلہ سنا دیا کہ اس کی وفات کے بعد منگول امپائر 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی خان، جس کا چنگیز خان کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا، مگر چنگیز خان کی تقسیم کردہ ریاست گولڈن بورڈ اس کی موت کے بعد مرحوم جوچی خان کے بیٹوں کے حصے میں آئی۔ جوچی خان کے 3 بیٹوں اوڈا خان، باتو خان اور برقع خان نے یکے بعد دیگرے گولڈن بورڈ پر حکومت کی۔ ان تینوں بھائیوں میں سے صرف برقع خان نے اسلام قبول کیا اور تاریخ میں پہلے منگول مسلمان حکمران ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ برقع خان 1209 میں منگولیا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد جوچی خان نے اس کا نام برقع خان رکھا۔ برقع منگول زبان اور ترک زبان دونوں میں بولا جاتا ہے۔ منگول زبان کے لفظ برق کا مطلب ہے مضبوط اور دوسرا مطلب ہے تلوار۔ قدیم ترک زبان میں اس کا مطلب ہے طاقتور۔ اپنے والد کے رکھے ہوئے نام کو برقع خان نے سچ کر دکھایا اور اپنی زندگی میں ایک بے مثال ملٹری کمانڈر اور طاقتور اور تلوار کی مانند تیز حکمران بن کر دکھایا۔ برقع خان جوچی خان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش منگولوں کی طرف سے خوارزستان کی برقع کی والدہ شاہ خوارزستان کی دختر اور ایک مسلمان خاتون تھی، اور شاید برقع خان کی طرف سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بڑی وجہ بھی اس کی والدہ کی تعلیمات بھی ہوں۔ برقع خان اگرچہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، مگر اس کے اندر بھائیوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے ایثار کا جذبہ بھی موجود تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے خود حکمران بننے کی بجائے اپنے چھوٹے بھائی اوڈا خان اور پھر باتو خان کو حکومت کرنے کا موقع دیا، اور خود ان کی قیادت میں منگول فوج کے اندر خدمات سر انجام دی۔ سن 1252 میں برقع خان یورپ اور ایشیا کی سرحد پر واقع ایک قدیم شہر سرائے جیوک میں مقیم تھا، تو اس کی ملاقات بخارا سے آنے والے ایک کاروان کے شرکاء سے ہوئی جو مسلمان تھے۔ برقع خان نے مسلمانوں سے ان کے عقیدہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور اسلام کے عقائد، احکامات اور تعلیمات کے بارے میں جان کر وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی تخ خان کو بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ برقع خان ایک بہترین منتظم اور باکمال سپہ سالار تھا۔ اس نے گولڈن بورڈ سلطنت کو نہ صرف اقتصادی اور انتظامی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم کیا، بلکہ اس کی سرحدوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا۔
برقع خان کے مسلمان ہو جانے کے باعث اس کی سلطنت کے لاکھوں افراد اور منگول فوج کے لاتعداد جنگجو جذبہ ایمانی سے سرشار ہو گئے۔ اکتوبر 1258 میں اس کے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی خلافت عباسیہ کے مرکز بغداد پر فوج کشی کی اور خلیفہ المعتصم باللہ سمیت بغداد کے شہریوں کا قتل عام کیا۔ بغداد شہر میں گھر گھر لوٹ مار کرنے کے بعد شہر کو آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کی۔ بحیثیت مسلمان برقع خان کو اس وحشیانہ کارروائی پر شدید صدمہ ہوا اور ہلاکو خان پر سخت غصہ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس ضلالت کا ہلاکو خان سے بدلہ لے گا۔ ایک مورخ راشد الدین ہمدانی نے بیان کیا کہ برقع خان نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے: ہلاکو نے مسلمانوں کے تمام اہم شہروں کو تباہ و برباد کر دیا اور خلیفہ کو شہید کر دیا۔ میں اپنے رب کی مدد سے تمام بے گناہوں کے خون کا حساب لے کر رہوں گا۔ برقع خان نے اپنے دل سے کیا ہوا عہد اور اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کا بھرم رکھا اور مصر کے مملوک سلطان رکن الدین بیبرس کے ساتھ ہلاکو کے خلاف اتحاد قائم کر لیا اور ہلاکو خان کے خلاف شدید حملوں کا آغاز کر دیا، جس کے باعث مسلمانوں کے خلاف جارحیت شروع کرنے کی بجائے ہلاکو خان کو برقع خان کی فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ منگول فوجوں کی ایک دوسرے کے خلاف پہلی جنگ تھی جس نے منگول کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور انہوں نے ایک دوسرے کا بے دریغ قتل عام کیا، بلکہ وہ تاجر بھی بڑی تعداد میں قتل ہو گئے جو ان کو تجارت کرنے کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ ہلاکو خان اور برقع خان کے ایک دوسرے کی فوج پر حملے باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئے۔ 1263 میں ہلاکو خان کی فوج کو قاقیز کے شمالی علاقہ میں کی جانے والی جارحیت پر شدید پسپائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ برقع خان کے ایک بھتیجے نوگائی نے دریائے تیرک کے پاس ہلاکو خان کی فوج کو کچل دیا اور ہلاکو خان کو جان چھڑوا کر بھاگنا پڑا۔ کسی اور مہم کے دوران ہلاکو خان گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر 8 فروری 1265 کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ برقع خان کا ارادہ تھا کہ وہ ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان پر بھی دریائے قرا عبور کر کے حملہ کرے، مگر وہ اچانک بیمار پڑ گیا اور اسی بیماری کی حالت میں 1266 یا 1267 میں انتقال کر گیا۔ تاہم تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ برقع خان نے خود اسلام قبول کر کے منگولوں کے دلوں میں ایمان کی جو شمع روشن کی تھی، اس کی روشنی آنے والے برسوں میں اس قدر پھیل گئی کہ تقریباً تمام منگول ہی مسلمان ہو گئے۔ اور تو اور خود ہلاکو خان کے بیٹے تیکو در نے اسلام قبول کر لیا اور تاریخ میں سلطان احمد کے نام سے شہرت پائی۔ اس نے فارس پر 1282 سے 1284 تک حکومت کی، مگر محض 37 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ڈیلی اب تک کی سیریز تاریخ اسلام کے سپہ سالار میں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔